حضرت پیکر رضا و تسلیم تھی، زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھی، توکل ان کا شعار اور قناعت ان کی دولت تھی۔ کسی سے سوال کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ حضرت ایک بلند و پایہ عارفہ اور ولیہ تھی۔ حضرت ہر وقت خوف خدا سے کانپتی رہتی تھیں۔ حزن و الم اور رنج و غم ان کو عزیز تھے، آنکھوں میں ہر وقت آنسو بھرے رہتے تھے۔ حضرت کے چہرے مبارک سے حزن و الم کے آثار نمایاں رہتے تھے۔ حضرت زاہدہ بھی تھیں، عابدہ بھی تھیں، دنیا کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ حضرت نفس کے ہر وقت برسرے پیکار رہتی تھی، نفس کی کوئی خواہش یا آرزو پوری نہیں کرتی تھی۔ حضرت نے ساری عمر یاد الہی میں گزاری۔ حضرت نے شادی نہیں کی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت کو کئی دن فاقے کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت روزہ رکھ لیا کرتی تھی، لیکن حضرت خاموشی سے برداشت کرتی تھی، شکر بجا لاتی تھی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتی تھی۔ حضرت نے ترک و تجرید کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضرت کو اپنے فقر پر فخر تھا۔ حضرت فقر کی دولت کو عزیز رکھتی تھی۔ فقر ہی سے اولیاء نے فخر حاصل کیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فخر طلب کیا تو فقر میں پایا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے نزدیک فقر غنا سے اور بیماری و صحت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے اس طبقے سے تھیں جس کے مطلب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے، بعض اسباب و دنیا کو باوجود اس کے کہ ان کے تحت و تصرف میں ہو اپنی ملکیت نہیں خیال کرتے، جو آتا ہے اس کو بغیر امید عوض ایثار کرتے ہیں، اور بعض اپنی طاعت و ریاضت کو بھی اپنی ملکیت نہیں جانتے اور نہ ہی معاوضے کی امید رکھتے ہیں۔ بعض ہر دو اوصاف کے علاوہ اپنی ذات اور ہستی کو بھی ہستی حضرت واجب الوجود تصور کرتے ہیں، اور یہ منتہائی مرتبہ فقر ہے کہ نہ ان کی ذات ہے، نہ صفات، نہ خیال، نہ مقام ہے، نہ فعل ہے، نہ اثر ہے، ہر دو عالم کے لیے کچھ نہیں رکھتے، محف فی المحف اور محق فی المحقق ہیں، اور انہی کاملین کی یہ شان ہے۔ حضرت کا نظریہ حیات عارفانہ تھا، فقر آپ کو پیارا تھا، یاد الہی زندگی کا سہارا تھا۔ آپ کے نزدیک اگر راحت ہے تو ناامیدی میں ہے، اگر نجات کی تلاش ہے تو وہ خاموشی میں ہے، اگر عافیت کی طلب ہے تو وہ زہد میں ہے، اگر جنت کی خواہش ہے تو وہ حق کے ساتھ رہنے میں ہے، اگر حیات کی جستجو ہے تو وہ خدا کی یاد میں ہے، اگر شرمندگی سے بچنا ہے تو بندگی کرنا ہے، اگر خیانت کے الزام سے سبکدوش ہونا ہے تو خدا کی عطیات کا احسان ماننا ہے، اگر عزت چاہیے تو وہ قناعت میں ہے، اگر خوشی چاہیے تو وہ خلوت میں ہے۔ حضرت نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، حدیث پر حضرت کو عبور حاصل تھا۔ حضرت نے حب الہی کی نغمہ سرائی نثر اور نظم میں کی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاعرہ بھی تھی۔ حضرت کی آنکھیں ہمیشہ تر رہتی، لوگ تعجب کرتے تھے کہ آپ کس وجہ سے اتنا روتی ہیں۔ ایک صاحب دل نے حضرت کو روتا ہوا دیکھ کر تعجب سے عرض کیا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی ہیں، پھر آپ کو کیا ڈر ہے، آپ پھر کیوں اتنا روتی ہیں؟ حضرت نے اس شخص کو جواب، مجھے اپنی کوتاہیوں پر شرم آتی ہے اور میں کس طرح شفیع روز جزا کے سامنے جا سکوں گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور آپ سے دریافت کیا، کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزی اور انکساری سے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک بھی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے مجھ میں کسی کے محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں۔ حضرت یعقوب بن حارث بصری رحمۃ اللہ علیہ سر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ آپ کے پاس گئے تو آپ رحمۃ اللہ سے یہ درخواست کی، میں سراپا معصیت ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے حضرت یعقوب بن حارث بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم مجھ سے نصیحت چاہتے ہو۔ اے حارث، تم پرہیزگار ہو، تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا فرما کر حضرت خاموش ہو گئی اور پھر فرمایا، میں عورت ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، مجھ سے ضرور غلطیاں ہوتی ہیں، مگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اتنا کہہ کر آپ رونے لگیں اور اتنا روئیں کہ آنسوؤں کے دریا بہہ گئے۔ آپ کو روتا دیکھ کر حضرت یعقوب بن حارث بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اللہ اکبر، جس خاتون کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ دوست احباب استاد مرشد سارے دنیا سے زیادہ چاہتی ہے، جو زندگی کے ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتی ہے اور جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی، جس کی پیشانی صرف اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے ہے، جو تمام اطاعتوں فرما برداریوں اور بندشوں سے بے نیاز ہے، جو تمام تسلیم و رضا کی اعلیٰ ترین منزل ہے، جو صرف اللہ کے لیے تمام رشتوں کو منقطع کر چکی ہے۔
جو ہر وقت شہنشاہ حقیقی کی رضامندی چاہتی ہے، جو کسی فانی جلال و جبروت کا اثر قبول نہیں کرتی، جو دنیا ریاضت میں عزت و کامرانی حاصل کر چکی ہے، جس کے پاک دل میں عشق الہی کے شعلے بلند ہیں، سچائی پر شیفتہ اور راست بازی پر فریفتہ ہے، جو دنیا کی لذتوں اور راحتوں سے بے فکر ہے، جو آسمانی حکومت کی بہترین وفادار ہے، جس پر اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں کو پھیلائے ہوئے رحمت نازل کرتے ہیں، جس کی پاک زندگی رضائے الہی کے لیے قربانیوں سے معمور ہے، جو احکام حق کی بہترین داعی ہے، جس کے قدم پاک حرص و حوث کی بوجھل زنجیروں سے ناآشنا ہے، جس کی درد میں بھری ہوئی آہوں کا فاران کی چوٹیوں پر احترام ہوتا ہے، جس کے سر پر اللہ کریم کی رحمت و راحت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے ڈر سے اس قدر ہراساں ہے، تو بھلا اے یعقوب، تم کسی شمار و قطار میں ہو، تم کس بات پر اتنا ناز کر سکتے ہو؟